بھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: العینان تزنیان زناہما النظر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے. آج 8 تاریخ ہے. ہمیں رمضان المبارک کی خوب اچھے سے تیاری کرنے کی فکر کرنی چاہیے. جس کا شعبان اچھا اس کا رمضان اچھا، جس کا رمضان اچھا اس کا پورا سال اچھا. یہ دل پہ بٹھا لیجئے. رمضان عبادت کا مہینہ ہے، شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آخرت کی تجارت کا مہینہ ہے. دنیا کی تجارت تو اللہ تعالیٰ دے دیں گے اگر آخرت کی تجارت صحیح ہوگی تو، اور آخرت کی تجارت سے اگر غافل ہوئے تو پورے سال پریشان رہو، اور جی ایس ٹی الگ سے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ تعالی کی رضا میں اور اس کی فرما برداری میں اور اس کو راضی کرنے کی فکر میں سکون ہے، عافیت ہے، برکت ہے. اس کو بھلا دو گے تو اپنے آپ کو بھول جاؤ گے. اللہ آپ کو بھلا دیں گے. نسوا اللہ فنسیہم، جو اللہ کو بھول گئے اللہ ان کو بھول گیا. دوسری جگہ ہے فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بے خبر کر دیا، اپنی بھی کوئی فکر نہیں رہے گی پھر. تو اس لیے شعبان المعظم میں خوب پریکٹس کیجئے روزہ رکھنے کی. جن کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں وہ روزوں کی قضا کر لیں، نہیں تو نوافل کی پابندی کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ 13ویں 14ویں 15ویں یعنی ایام 20 ہر مہینے 3 دن روزہ رکھتے تھے. اسلامی تاریخ 13ویں 14ویں 15ویں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی معمول تھا ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات روزہ رکھتے تھے. بہت سارے لوگ ڈائٹنگ سے فائٹنگ کرتے رہتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اس فارمولے پر عمل کریں کہ بھائی پیر اور جمعرات کو آپ روزہ رکھو، آپ کی صحت اچھی رہے گی، اور مہینے میں 3 دن اور رکھ لو اور صحت اچھی رہے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عادت ڈالیے. اپنی گھر کی خواتین کو بھی سمجھاؤ کہ جو روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کر لیں. ابھی رمضان آ رہا ہے، اس میں بھی اگر کچھ روزے چھوٹ جائیں گے تو کتنے روزے جمع ہو جائیں گے پھر. تو یہ مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت ام سلمہ فرماتی بہت روزہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت ام سلمہ فرماتی پورے مہینہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اکثر دن روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن اپنی امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب نصف شعبان ہو جائے یعنی 15 شعبان پھر اب روزہ مت رکھو، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے، پھر رمضان میں مسئلے ہوں گے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین، اپنی امت پر بہت زیادہ مہربان، شفیق، ہمدرد، تو یہ بھی تعلیم ہے. لیکن یہ کہ رکھے تو 15 شعبان سے پہلے تو رکھیں، 2-4 رکھیں. اور ہم لوگ تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، 20 شعبان تک بھی رکھ سکتے ہیں. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنٹینیو مت رکھو روزے، کہ اخیر تک روزے ہی رکھ رہے ہیں، پھر اب رمضان آیا تو کمزوری شروع ہو گئی اور تراویح میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، تو حضور نے منع فرمایا. لیکن اگر کسی کو کانفیڈنس ہو کہ میں ماشاءاللہ ٹھیک ہوں، 20 شعبان تک بھی میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو رکھے وہ. اسی طریقے سے اس میں شب برات، تو شب برات میں عبادت کیجئے نفلی طور پر، یعنی اپنے اکیلے طور پر گھر میں کرو. حدیث شریف میں اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ. مطلب جس طرح قبرستان میں سجدہ نہیں ہوتا تو ایسا نہ ہو کہ تم گھر میں بھی سجدہ کرنا چھوڑ دو. اپنے گھر میں نوافل پڑھو، تہجد پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. ٹھیک ہے، جتنا ہو سکے اتنا کرو. یہ نہیں کہ شب برات ہے تو اب بریانی چڑھ رہی ہے اور تولا چڑھایا جا رہا ہے ڈیگ میں، سب مزے لے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟
یعنی دین کے نام پر کھانا پینا ثواب کے بجائے گناہ، وقت کو ضائع کرنا. پھر مسجد کی بھی کہیں کہیں بے حرمتی ہوتی ہے کہ سب پکا رہے ہیں مسجد میں، سمجھ میں آئی بات، اور سب اس کو گندا کر رہے ہیں، فرش گندا کر رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. نوافل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں کرو. کسی کا گھر بہت چھوٹا ہے تو چلو ٹھیک ہے وہ مسجد میں آ گیا، لیکن مسجد میں کس لیے آنا ہے؟ عبادت کرنے کے لیے آنا ہے، کھانا پینے کے لیے. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ڈیک چڑھتے ہیں، انجوائے. تو بھائی یہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے کہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے؟ یہ تو نفسانیت ہو گئی. تو شب برات میں عبادت کریں، اپنے گھروں میں رہیں، سمجھ میں تلاوت قرآن پاک کریں. پھر دن کا روزہ رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو، نہیں رکھنا ہے مت رکھو، نفل ہے، کوئی کمپلسری نہیں ہے. اور پھر رکھنا ہے تو ایام 20 کے سسٹم پہ رکھ لو، 13 14 15 جمعہ کے دن آئے گا. تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جمعہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، جمعہ تو عید ہے. ارے بھائی رکھ سکتے، سمجھ میں آئی بات، رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. کلیئر کر دے رہے ہیں تاکہ آپ کو ٹینشن نہ رہے. جمعہ کو بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہتمام سے صرف جمعہ ہی کا روزہ رکھا جانے لگے، تو وہ حضور نے منع فرمایا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، بعد میں رکھ سکتے ہیں روزہ. جمعہ کے دن بھی رکھ سکتے ہیں، سنیچر کو، اتوار کو 1 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، 2 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، 3 بھی رکھ سکتے ہیں، 5 بھی رکھ سکتے ہیں، جو آپ کی وہ ساتھ ہو. نوافل روزہ رکھیں تاکہ رمضان کی پریکٹس ہو. وقت کو ضائع نہ کریں، لہو و لعب کا سامان نہ بنائیں، قبرستان میں چراغاں نہ کریں. بھائی جو جس کے اعمال ہیں وہ اس کے حساب سے قبر ہے. آپ کے لائٹنگ شائٹنگ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک آدمی یہاں سوتا ہے اور اے سی لگ رہا ہے فرسٹ فلور پہ، کچھ فائدہ؟ دماغ ہے؟ کچھ فائدہ؟ گراؤنڈ فلور پہ آدمی سو رہا ہے اور فرسٹ فلور پر اے سی لگا رہے ہیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ وقت اپنا پیسہ کیوں خرچہ کر رہے ہو؟ رہی بات یہ کہ بھائی ایک کمی بھی ہوتی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ قبر پر اگر پیڑ پودے ہو تو اس کو کاٹو مت. وہ تسبیحات پڑھتے ہیں، اس سے مرحوم کو انسیت ہوتی ہے. یہ حدیث شریف. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ 2-3 غلطیاں. شب برات کا موقع آئے گا، پیسہ دیا جائے گا، نام نہیں لیتا میں. اب وہ بیچارے کیا ہے، پیسہ دو، ان کو کیا معلوم مسئلہ. پیسہ دیتے ہیں، وہ پوری قبر ایک دم چکنی صاف ستھری کر دیتے ہیں، اس پہ جو پیڑ پودے سب کاٹ دیتے ہیں. کس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ شریعت کی، حدیث شریف کی. وہ مرحوم کو جو انسیت ہوتی تھی، تم تو جاتے نہیں ہر وقت کہ وہاں جا کے کچھ پڑھو اور مرحوم کو اصالہ ثواب کرو. وہ پیڑ پودے تسبیح کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ پیڑ پودے تسبیح کر رہے ہیں، اچھا ایسا بھی ہے؟ ایسا ہی ہے. قرآن میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، تم کو ان کی لینگویج سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور حدیث شریف میں نے بھی سنا ہے آپ کو. اب آپ نے پوری قبر صاف کروا دی، اچھا کیا آپ نے، غلط کیا. قبر اگر بیٹھ جائے، زمین مٹی بیٹھ جائے، تو آپ قبر کو جیسے قبر رہتی ہے ویسے مٹی ڈال کر قبر بنوا سکتے ہیں. یہ بھی مسئلہ ہے، یہ دوسرا مسئلہ. لیکن یہ کہ شب برات کے موقع پر پوری قبر کو ایک دم صاف ستھرا، ایک دم بہترین، پھر اس پر لائٹنگ شائٹنگ، سب بالکل منع ہے، غلط ہے. یہ غلط ہے. دوسری غلطی ہمارے معاشرے کی، جیسے ہی جنازے کو دفن کرتے ہیں تو بازو والے کی قبر سے شاخ توڑ کر اس قبر پر لگاتے ہیں. بالکل غلط، یہ سنت نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی ایسا ہے، حدیث شریف میں ہے. تو حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبر والوں کے بارے میں آپ کو اللہ نے بتلایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. تو آپ نے ایک درخت کی شاخ کو توڑ کر اس پر لگا دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخ رہے گی تب تک ان لوگوں کے عذاب میں کمی ہوگی. بس ایک مرتبہ حضور نے ایسا کیا اور انہی لوگوں کے ساتھ کیا، بقیہ کسی کی قبر پر حضور نے ایسا نہیں کیا. اور جو لوگ جنت البقیع دیکھے ہوئے ہیں، حج عمرے پر گئے ہوئے ہیں، مجھے بتاؤ کوئی شاخ ہے کسی قبر پر؟ نہیں ہے. اور جو لوگ نہیں دیکھے اللہ ان کو عافیت سے لے جائے، دکھا دے. اگر یہ چیز سنت ہوتی تو کنٹینیو. سنت کس کو بولتے ہیں؟ سنت کی ڈیفینیشن کیا؟ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، وہ طریقہ جو دین میں رائج ہو. دائیں ہاتھ سے کھانا سنت، ہر کوئی کھا رہا ہے، اپنے بچے کو بھی کھلاتے، بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، یہ سنت ہے. تو سنت اس کو بولتے ہیں.
اور پھر اس میں غلطی کیا کر رہے ہیں آپ کہ کسی کی قبر سے یا کہیں سے جھاڑ کو توڑ کر، ایک قبر پر جھاڑ ہے اس کو توڑ کر آپ دوسرے قبر پر لگا رہے ہیں. تو بھائی توڑنا تو منع کیا گیا. غلطی پر غلطی، غلطی پر غلطی. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے، کہنے سننے سے زیادہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کمیاں ہم دیکھتے ہیں. کبھی شب برات کے بعد کوئی جنازہ ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں ایک دم پورا بہترین صاف صوف. ارے بھائی کیا ہے یہ؟ رہنے دو پیڑ پودوں کو. سمجھ میں آئی بات؟ وہ باپو لوگوں کا بھی بھلا ہوگا کہ وہاں قبرستان جاؤ کبھی تو پیڑ پر تعویذ لٹکتی رہتی ہے، اس کو کھول کر دیکھو تو شبنم کا شمیم کے ساتھ، اس کا اس کے ساتھ رشتہ ہو جائے، محبت ہو جائے. عجیب پاگل پن ہے. ایسے لوگوں کو روکیے. انتظامیہ کمیٹی اگر دیکھے کہ کوئی پیڑ پودے پر تعویذ لٹکا رہا ہے کہ محبت ہو جائے، شادی ہو جائے، وہ قبرستان میں کیا ہوگا بھائی؟ عجیب پاگل پن ہے. اور باپو ڈاکو بنا ہوا ہے اور آپ اس کے سپاہی بنے ہوئے ہیں. بھائی جو ایسا کہے کہ جا کے قبرستان میں لٹکاؤ، وہ لٹکانے کے قابل ہے، اس کو پہلے لٹکا دو. اور آپ نے اپنے ایمان کو بھی لٹکا کے رکھ دیا ہے کہیں پر. اللہ سے دعا نہیں کریں گے. وہ باپو کے پاس جا رہے تعویذ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس لیے کہہ رہے ہیں. اور جاؤ آپ بھی چیک کرو قبرستان کے جو جھاڑ ہوں گے وہ لٹک رہا ہوگا ہندوؤں کے بھی نام، مسلمانوں کے بھی نام. یہ تو میں نے شبنم شمیم ایسے ہی کہہ دیا. تو یہ کیا ہے؟ قبرستان اس لیے، قبرستان عبرت کے لیے ہے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان کی زیارت کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گی. اب مجھے بتاؤ، ہم قبرستان جاتے ہیں تو آخرت کی یاد کرتے ہیں کہ دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں اور ٹیپ ٹاپ کے چکر میں رہتے ہیں، صفائی ابھیان کے چکر میں رہتے ہیں؟ بھائی آخرت کو یاد کریں کہ ہمیں بھی یہیں آنا ہے اور مرنا ہے اور مٹی کا پیوند ہو جانا ہے. ہمارے آبا و اجداد یہاں آ گئے، اب ہمارا نمبر ہے. اپنی آخرت کو یاد کریں، اپنی قبر کو یاد کریں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ قبرستان میں جب جاتے قبر پر کھڑے ہوتے، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی. لوگوں نے کہا کہ آپ جنت جہنم کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے پاس روتے. حضرت نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، یہ صحیح گزر گئی پوری منزلیں آسان ہو جائیں گی. تو ہم لوگ بھی جب بھی قبرستان جائیں اپنے اپنے مرحومین کی قبروں پر جا کر ایصال ثواب کریں اور کوئی غلط چیز نہ کریں کہ اس کو صاف کر دو، ایک دم سے کلین کر دو، چکنی کر دو. کیا ہے یہ؟ حدیث کے خلاف ہے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف. تو ان چیزوں سے بچیے، اپنی زندگی کی قدردانی کیجیے اور رمضان المبارک کی تیاری کیجیے جو شعبان المعظم کا پیغام ہے. بات چل رہی تھی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف، احسان، حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانے کا. پھر منع کرتا ہے بے حیائی سے، برائی سے، ظلم ستم سے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو اور دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ تک بات آئی تھی، آگے بات سنیے. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ بے حیائی سے روکتا ہے. بے حیائی کیسے پھیلتی ہے؟ بے پردگی سے اور بے نکاحی سے. میرے بھائیوں بزرگوں، پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ گھر میں ابا آ رہے ہیں، بڑے آ رہے ہیں تو خواتین اپنا دوپٹہ صحیح کر لیتی. اب کچھ دھیرے دھیرے یہ سب چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. بڑوں کی لاج، ان کا احترام، ان کی عزت، یہ سب چیزیں دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہیں. اور یہ کیوں کم ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہیں رہے گی جو جی چاہے کر، جو جی چاہے کر. اب آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو لوگ بے حیائی کے کاموں میں لگتے ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں، وہ سب شرم و حیا کو ختم کر دیتے ہیں. ان کو کچھ شرم نہیں آتی ہے. ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے ڈریس، ایسے ایسے کپڑے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ بے حیائی سے منع کرتا ہے. بے حیائی کیسے ختم ہوگی؟ پردہ ہو، نکاح عام ہو تو بے حیائی ختم ہوگی. منکر کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہر برائی ہے، لیکن اللہ نے اسپیشلی فحشا کا ذکر فرمایا. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ روکتا ہے بے حیائی سے، برائی سے اور ظلم سے. تو برائی تو بے حیائی بھی برائی ہے، زنا بھی برائی ہے، زنا بھی برائی ہے، لیکن یہ کہ اس کو الگ سے ذکر کیا اہتماماً تاکہ لوگ
اس پر بہت توجہ دیں میرے بھائیوں بزرگوں. مائنڈ گروتھ، ہیلتھ گروتھ کے نام پر آج ہمارے اداروں میں جو ناچ گانے ہو رہے ہیں، اور ہماری بچیوں جو معصوم بچی ہوتی ہیں، چھوٹے بچوں کا جو دل ہوتا ہے وہ خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے جس پر کچھ لکھا نہ جائے. اب آپ اس پر جو نقش و نگار کرنا چاہیں، جو لکھنا چاہیں لکھ دیجئے، وہی اس کی زندگی میں چلے گا. تو ہم دیکھ رہے ہیں اداروں کے اندر کہ مائنڈ گروتھ، ہیلتھ گروتھ، یہ گروتھ، وہ گروتھ، اور ایمان گروتھ کی کوئی فکر نہیں کہ بھائی ایمان بھی بچے گا کہ نہیں. ناچ گانے ہو رہے ہیں، عجیب عجیب ڈریسز پہنائے جا رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ بہت تنگ. شادیوں کو دیکھ لو، کبھی جیسے آتے جاتے سامنا پڑتا ہے وہ بس کھڑی رہتی ہے. بس کھڑی رہتی ہے کس لیے؟ بارات کے لیے. تو اس میں دیکھو اللہ ماشاءاللہ کوئی خاتون ہوگی جو مکمل پردے میں ہوگی، یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خاتون تو پردے میں لیکن اس کی بیٹی جو ابھی جوان ہو رہی ہے وہ ہائی فائی گرارے اور شرارے میں اور پتہ نہیں کس میں. یعنی ماں باپ کو بھی غیرت نہیں. بھائی آپ پردے میں تو اپنی بیٹی کو پردہ کراؤ. آج نہیں کراؤ گی تو کب کراؤ گی؟ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گئے اپنے بچے کو لے کر. وہ بچہ انگریزی لباس میں، تنگ لباس میں. بزرگ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ابھی بچہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں ابھی بچہ ہے لیکن یہ بڑا ہوگا پھر سنبھالے نہیں سنبھلے گا. حضرت نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، اس کے گھر کے دروازے پر ایک کانٹے دار جھاڑ اگ گیا. لوگوں نے کہا اس کو کاٹ دو. اس نے کہا ابھی چھوٹا ہے. یہاں تک کہ یہ آدمی بوڑھا ہونے لگا اور وہ درخت جوان ہو گیا. اب وہ اس طریقے سے اس نے گھر کو چھاپ لیا دروازے کو کہ آنا جانا مشکل. تو یہی ہوتا ہے کہ بچپن سے اگر تربیت نہ کی جائے، فکر نہ کی جائے کہ ابھی بچہ ہے، ابھی بچی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آگے چل کے وہی ان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے. یعنی وہی مزاج بن جاتا ہے ان کا، وہی مزاج بن جاتا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ بے حیائی سے منع کرتا ہے. بے حیائی کو اللہ روکنا چاہتا ہے، اور اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے روشن تعلیمات دی ہیں کہ بچپن سے بچوں کی تربیت اچھی ہو، بچوں کی بھی بچیوں کی بھی. آج کل موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اور لڑکیوں کو گاڑی دے دیے آزادی کے ساتھ، وہ جہاں چاہے جا رہی ہیں. موبائل دے دیے جہاں چاہے جا رہی ہیں. اور ابھی ایک مسئلے میں مجھے ایک گھر میں جانا ہوا تو وہ گھر بڑا تنگ تھا، یعنی تنگ گلیوں کے بعد اس کا جو ہے ان کا مکان تھا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ بھی اتنا زمین قبضہ کرتے ہیں ناجائز کہ وہ راستہ جو چوڑا ہوتا ہے وہ ایک پتلی سی گلی ہو جاتا ہے. اور پڑوس ملک کے کسی قلمکار نے یہ کہا تھا اپنے یہاں کی گلیوں کو دیکھ کر کہ اتنی تنگ گلیاں ہوتی ہیں کہ اگر مرد اور عورت آمنے سامنے سے آ رہے ہوں تو نکاح کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں کی گلیوں کی بھی یہ صورتحال. اور پھر مزید اس پر پارکنگ، رکشہ ہے، 4 ویلر ہے، وہ سب وہیں. سمجھ میں آئی بات؟ گھر بند کر لیں گے سو جائیں گے. اب گھر بند کر لیے ہارن بجاتے رہو، پاگل بنتے رہو. یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا طرز زندگی نہیں ہے، ہرگز نہیں. برادران وطن کے محلوں میں جاؤ تو ماشاءاللہ چوڑی چوڑی گلیاں، چوڑے چوڑے راستے. اور ہمارے یہاں میں نام نہیں لیتا محلوں کے، آپ خود بہت سمجھدار ہیں لیکن عمل کیجیے، سمجھداری کو کام میں لائی. تو جانا ہوا تو ہر گھر سے آواز آ رہی ہے. میں نے کہا ٹی وی؟ بولے ہاں ہر گھر میں ٹی وی. حاجی صاحب، نمازی صاحب، دیندار صاحب، مولوی صاحب. میرے خیال سے مولوی صاحب کے گھر میں نہیں ہوگی انشاءاللہ، مولانا مفتی صاحب کے لوگوں کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوگی، مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے. لیکن جو دوسرے بڑے بڑے دیندار بنے ہوئے ہیں، ٹی ویاں ہیں، اس میں کیا آ رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں، اور پھر کیا ہوگا اس کا انجام؟ قرآن منع کرتا ہے، اللہ منع کرتا ہے، اللہ نصیحت کرتا ہے. یعظکم، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ بے حیائی سے بچو. بے حیائی کی روک تھام اللہ لگانا چاہتا ہے. ہم ان اسباب کو اختیار کر رہے ہیں جس سے بے حیائی بڑھتی ہے، پھیلتی ہے. کو ایجوکیشن اداروں میں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہماری بچیاں، بچے دونوں بے حیا ہوں گے. ایسا نہیں کہ آدمی کوئی سوچے کہ بھائی لڑکیاں نہیں، لڑکے بھی بے حیا ہوں گے. اور پھر وہ پسند کی شادی ہوگی، اور شادی نہ ہو سکی تو درد و غم میں مبتلا رہیں گے. اور پھر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے،
سمجھ میں آئی بات؟ لیکن جو ہو رہا ہے وہ بیان کرنا ضروری ہے. وہ گئی کہیں, اس کی شادی ہوئی, پھر وہاں سے وہ کھلا لے کر پھر ادھر آ گئی. کیوں؟ جنم جنم کا ساتھ ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے وَيَخْلُدْ فِيهِ مُعَانَا, جو لوگ زنا کریں گے وہ ہمیشہ کے ذلتی کے عذاب میں رہیں گے. مفسرین نے تفسیر کی, بھائی ہمیشہ کیوں؟ کیونکہ وہ جنم جنم کا ساتھ تھا نا, 7 جنم اور جتنے بھی جنم ہمیشہ. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہمیشہ کا کمٹمنٹ تھا, تو ہمیشہ کی ذلتی کے عذاب میں رہیں گے. ہاں نکاح ہو جائے, توبۃ اللہ ہو جائے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن یہ کہ زناکاری ہو رہی تو اس کا ذکر قرآن میں ہے, سورہ فرقان میں. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, ذلیل ہو کر جہنم میں رہیں گے زنا کرنے والے. تو یہ سب کون پرووائڈ کر رہا ہے, کون موقع دے رہا ہے؟ ہم اور آپ. ہم اس کو پسند کرتے ہیں. اب کہیں گے کہ بھائی کیا کریں, ادارے ایسے, ادارے کس کے ہیں؟ ہمارے پوروجوں نے اس لیے دیے تھے ادارے کہ کوئی ایجوکیشن کا سسٹم کر کے نئی نسل کو اور آنے والی نسل کو اور قوم کے مستقبل کو تم تباہ و برباد کر دو. منارہ نور میں نے پڑھا ہے, جو ماسٹر شیخ حسین ربانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھی گئی ہے, اس میں یہ ذکر ہے کہ نسوانی اسکول کا الگ نظام کیا گیا تھا کہ بھائی قوم کا مستقبل ہے ہماری خواتین, بچیاں, ان کے گودوں میں کون پلے گا؟ قوم کا مستقبل. تو یہ باحیا ہونا چاہیے, بے حیا نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کوئی ایجوکیشن کا سسٹم نہیں ہوگا. تو ادارے ہمارے بہت سارے ہیں. تو ربانی فار ایگزامپل ہے, بہت سارے ادارے ہیں, ناگپور میں, کامٹی میں, پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے بہت سارے ادارے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم پر جو حالات ہیں وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, وہ کامل مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. کامل مسلمان ہو, ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, کہ تم پست ہمت نہ ہو, تم غمگین نہ ہو, تم ہی سر بلند رہو گے. شرط یہ کہ تم مومن ہو, شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. تو مسلمان آج یہ سمجھتا ہے کہ ہم پر حالات یہ ہے وہ ہے, ہماری بچیوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے. تو بھائی آپ ہی تو بھیج رہے ہیں کوئی ایجوکیشن میں, چاہے وہ اپنا ادارہ ہو یا غیروں کا ادارہ ہو. گناہ تو سب کے دل کے اندر جذبات اللہ نے رکھے نا, خواہشات کے. مسلمانوں میں بھی غیر مسلموں میں, بلکہ مسلمانوں میں یہ جذبات بہت زیادہ ہیں, کیونکہ ان کی خوراک اچھی ہے اور ایمانی بھی پاور ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں. عورتوں پر معترض تھے جو خود پہ نگاہ ڈالی, اپنے ہی دل کو ہم نے گنج عیوب پایا. قرآن کہتا ہے, اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے کہ بے حیائی سے بچو, بے حیائی والے کاموں سے بچو. لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. لا تزنو نہیں ہے کہ زنا مت کرو, نہیں, زنا کے قریب مت جاؤ. زنا کے قریب ہونے والے جو بھی اسباب ہیں ان سے بچو. اب پڑھائی بہت ضروری ہے, کیا کریں؟ تو پڑھاؤ بھائی, حساب سے پڑھاؤ. لیکن وہ پڑھائی جو ہماری بچوں کی عزت آبرو کو ختم کر دے, ایسی پڑھائی سے بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جاہل رہنا بہتر ہے, نہ پڑھانا بہتر ہے. وہ ڈگری نہیں ملے گی چلے گا, وہ بہترین ہاؤس وائف بن جائے, بہترین خاتون کھانا بن جائے. سمجھ میں آئی بات؟ گھر چلانے کا ہنر اس کو آ جائے. اور ہمارے اسلامی ادارے بھی ہیں ماشاءاللہ, مدرسے چلتے ہیں جہاں بچیاں عالمہ بنتی ہیں, حافظہ بنتی ہیں, حافظ قرآن بنتی ہیں. یہ پڑھا لو. آپ کی بچی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے, اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک دین کی داعیہ بن جائے, ایک عالمہ بن جائے, ایک حافظہ قرآن بن جائے, تو اس کی نسلیں بہترین ہو جائیں گی, اس کی نسلیں بہترین ہو جائیں گی. تو قرآن منع کرتا ہے بے حیائی سے. ہر شخص کو درد ہے بے حیائی کا. ہر شخص تقریر کر رہا ہے کہ بھائی مرتد ہو رہی لڑکیاں. علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ کوئی ایجوکیشن کے سسٹم کو لگام دو, ایجوکیشن دو, لیکن اسلامی دائرے میں دو. برادران وطن ہے, ان کا مسئلہ الگ ہے, ان کے لیے دنیا جنت ہے, ہمارے لیے دنیا جنت نہیں, ہمارے لیے جنت جنت ہے. قرآن منع کرتا ہے بے حیائی سے. اسکول ہے, ٹیوشن کلاسز ہیں, وہیں سے سب حالات بگڑ رہے ہیں, وہیں سے. اور پھر ایک چیز اور کہ ہم اپنی خواتین کی حفاظت کریں. اللہ نے مردوں کو جو مرد اور فضیلت دی ہے, مرد بنایا ہے اور ان کو گھر کا حاکم بنایا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی بیویوں پر خرچہ کرتے ہیں, یہ کماتے ہیں. قرآن میں وقت کم ہے اس لیے میں اس کو ذکر نہیں کرتا. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو سیکورٹی نہیں دے رہے ہیں. مطلب یہ کہ اگر ان کو کہیں جانا ہے, کچھ سامان خریدنا ہے اور بھی کچھ ہے, تو وہ اپنے طور پر چلی جا رہی ہیں. یہ مرد حضرات ان کا ساتھ نہیں دے رہے, ان کو لے کر نہیں جا رہے. اس کی وجہ سے بھی بے حیائی پھیل رہی ہے. اس کا جو انجام ہے اور اس کا جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے بہت خطرناک.
बेचारी खवातीन जाती हैं किसी काम से, वहां सामने वाला उनको ब्लैकमेल कर लेता है, फोन करता है, मैसेज करता है। ये डरती है कि शौहर को बताऊंगा तो शौहर तो बहुत खतरनाक है, वो पता नहीं क्या क्या सोचेगा, मारेगा कूटेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो आपके वास्ते से उन खवातीन से भी कहूंगा कि अव्वलन तो आप अकेले बाहर जाए नहीं, किसी काम से न जाए, किसी दुकान वाले के पास न जाए, कितना भी भैया हो वो तुम्हारा भैया नहीं है। भैया बोलने से भैया होता है? कुछ भी हो, कितना भी नेक परहेजगार हो, मत जाओ। किसी आलिम के पास मसला भी पूछना है, खुद अकेले मत जाओ, शौहर के साथ जाओ, भाई के साथ जाओ, बेटे के साथ जाओ, अब्बा के साथ जाओ, अकेले मत जाओ। कुरान मना करता है बेहयाई से, कुरान मना, अल्लाह मना करता है, नसीहत करता है। और मर्दों की जिम्मेदारी है, अभी जुम्मा बाजार चले जाओ, औरतें ही औरतें, किसकी औरतें भाई? हमारी और आपकी हैं, और जा रही है, कोई रोक टोक नहीं। बल्कि औरतें कहती तुमको कुछ समझता नहीं, हम तुम्हारे लिए भी कपड़ा लाएंगे। ये बेगैरत कहता वाह मेरी बीवी कितनी अच्छी है, और वो जा रही है, कपड़ा ला रही है, और पता नहीं क्या क्या ला रही है, और पता नहीं क्या क्या जा रहा है। बेगैरती से तौबा कर लीजिए, अभी तौबा कर लो दिल से कि हम अपनी बीवी बच्चों के मुहाफिज होंगे, खादिम होंगे। ट्यूशन जाना है, हम ले जाएंगे, बेटी को ले जाओ ट्यूशन, वहीं खड़े रहो, फौरन ला लो। अव्वलन तो किसी लेडी के पास पढ़ाओ, ट्यूशन अगर पढ़ा रहे हो तो बेटी को। बहुत सारी औरतें हैं, काबिल हैं, तुम्हारे घरों में भी है, लेकिन तुम उनको पढ़ाने का मौका देना नहीं चाहते। ये दो पैसा कमाएगी तो ये रंग दिखाएगी, और फिर भेज रहे हैं किसी सर के पास। और सर छोटी सीन से है और शर बड़ी सीन से है, बुराई होती है। लेकिन हम लोग बेगैरत बने हुए हैं, हम सब बेगैरत बने हुए हैं। इस बेगैरती से तौबा कीजिए। अल्लाह मना करता है बेहयाई से और बुराई से। निकाह जल्दी कीजिए, और जो बेनिकाहे हैं उनका निकाह कीजिए, फिक्र कीजिए। ऐसा नहीं कि जो बेनिकाही है, कोई मुतल्लका है, बेवा है, कुंवारी बैठी हुई है, हम आराम से अपना तहज्जुद, अपना हज उमरा हर साल कर रहे हैं। अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारे मुआशरे में ऐसी भी खवातीन थी जो बेसहारा थी, तुमने उनको सहारा क्यों नहीं दिया? वो बीमार थी, तुमने इयादत क्यों नहीं की? वो हदीस शरीफ है लंबी चौड़ी। तो मेरे भाइयों, हम चाहते हैं, सब चाहते हैं कि मुआशरा एकदम अच्छा हो, बेहयाई खत्म। कैसे खत्म होगी? करेंगे तो खत्म होगी ना भाई। सिर्फ कहने से काम चलेगा? अमल करने से काम चलेगा। तो ये लेट निकाह, इसी तरीके से जो बेनिकाही बैठी हुई हैं, इनकी वजह से मुआशरे में हया नहीं आ सकती है, बेहयाई फैलती रहेगी, जिना फैलते रहेंगे, लॉज आबाद रहेंगे, ओयो आबाद रहेंगे। बात समझ रहे हैं? हम चाहते हैं कि खत्म हो, निकाह आम हो, एक से जायद भी निकाह की जरूरत है, करो। और जो बेनिकाही बैठी है, मर्द हो औरत हो कोई भी हो, बड़े मियाँ उससे भी पूछो आपको शादी करना है? वक्त नहीं है, वरना मैं आपको किस्सा सुनाता अपने वालिद साहब का। हमने अब्बा से कहा अब्बा आप निकाह कर लो, रिश्ते वालों को कहा भाई रिश्ता ढूंढो। अब्बा ने कहा ठीक है हम करेंगे, आप लोग दुआ करें नेक्स्ट साल अम्मा मिल जाए हमको। अम्मी तो चली गई, लेकिन मां की तरह कोई खाला मिल जाए। भाई जो बेनिकाह है उसका निकाह करो, करवाओ, हर कोई करना चाहता है। एक बड़े मियाँ से मिला, मैं निकाह करना चाह रहा हूं, मेरी औलाद रोक रही है। ये औलाद कितनी जालिम है, और ये खुद जालिम है। इसने औलाद को दीन नहीं सिखाया, इसलिए औलाद इसके अगेंस्ट है। अगर ये दीन सिखाता, औलाद इसकी सपोर्टर बनती। वक्त हो गया। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। प्यारे अल्लाह, हम जाहिर में आपके बंदे, हकीकत में निहायत गंदे हैं। प्यारे अल्लाह, हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा दीजिए, हमें बंदगी का सलीका अता फरमा दीजिए, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा लीजिए। प्यारे अल्लाह, आपने हमें शानदार जिंदगी अता फरमाई है, इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमा दीजिए। आपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया
ہے، اس پر آپ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ عاشق زار بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں جکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمیں اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ان کی خدمت کر کے جنت کمانے والا بنا دیجئے، ان کی بددعاؤں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ ہمیں نیک صالح اولاد بنا دیجئے، اور ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجئے، اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ یہ جو آیت ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، پورے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن کو حفظ جان بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ قرآن کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ شوق اور ذوق سے قرآن کی تلاوت اور تراویح پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ایک ایک آیت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ پیارے اللہ بے حیائی زنا کا معاشرے سے خاتمہ فرما دیجئے، حیا کو عام فرما دیجئے، نکاح کو آسان فرما دیجئے۔ پیارے اللہ فضول خرچیوں سے، شیطان کو خوش کرنے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ جو لڑکے لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے عافیت کے ساتھ نیک صالح رشتہ نصیب فرما دیجئے، جن کو اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، جن کو اولاد ہے ان اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ پیارے اللہ ہر طرح کی بے حیائی برائی سے ہمارے پورے معاشرے کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے، ظلم ستم سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، ظالمین کو نیست و نابود فرما دیجئے۔ ہمارے تینوں مسجد اقصی کی، ہمارے تینوں حرمین شریفین کی، ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما لیجئے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما لیجئے، فلسطین، غزہ، ملک شام، حماس، کشمیر، بھارت، جہاں پر بھی مسلمان ہیں انسان ہیں، پیارے اللہ سب پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، جو ظالمین ہیں ان کو نیست و نابود فرما دیجئے، ہدایت کی ہوا کو عام فرما دیجئے۔ پیارے اللہ دین کی سربلندی کی جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس کوشش میں قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ دین کا داعی و شہدائی بنا دیجئے۔ پیارے اللہ باطل کی جو بھی طاقتیں ہیں قوتیں ہیں جو بھی ان کے منصوبے ہیں اور کالے قانون ہیں سب کو ناکام فرما دیجئے، عزت کے ساتھ جینا عزت کے ساتھ مرنا نصیب فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم